تیسرا، چیزوں میں جتنی چمک اور لطافت ہوتی ہے ان میں اتنی زیادہ حرارت یعنی آگ ہوتی ہے. آگ جو ہے یہ گندگی کو ختم کرتی ہے، غلظت کو ختم کرتی ہے، چیزوں کو پیور کرتی ہے. جب آپ کسی بھی چیز کو آگ دیتے ہیں تو جتنی اس کی غلاظت ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے، میل اس کی کچیل ساری صاف ہو جاتی ہے. جتنی پیشنٹ مزہ آ رہا تھا، آپ آواز کٹ گئی. اس کی نبض دیکھ رہے ہیں، اس سے سوالو جو آپ کر رہے ہیں، تو جتنا وہ انرجیٹکلی گفتگو کرے گا اتنی اس کے اندر حرارت ہے. جتنا وہ دھیمے لہجے سے مرچایا ہوا سست سست ہے اتنی اس کے اندر حرارت کی کمی ہے. اچھا جی، جتنی چیز بھاری ہوگی وزنی ہوگی، یعنی آگ ہے نا اس کا مقام تو سب سے اوپر ہے، تو جتنا وزنی ہوگا اس کا سب سے نیچے ہے وہ ذاتی ہوگی، جتنی وہ غلظت والی ہوگی وہ ذاتی ہوگی. جتنی چیزوں میں ہیوینس ہوگا، جتنی چیزیں بھاری ہوں گی اتنی ان میں حرارت کی کمی ہوگی. آگ کا جو مزاج ہے گرم خشک ہے اور یہ لائٹ ویٹڈ ہوتی ہے. آگ کا وزن اتنا نہیں ہوتا، لائٹ ہے نا یہ، اور آگ اور ہوا دو لائٹ ویٹڈ ہیں اور دو ہیوی ویٹڈ ہے. جو چیز بھی وزن میں زیادہ ہے یا وہ پانی ہے یا وہ رطوبت ہوگی، بلغم ہوگی، یا وہ مٹی ہوگی، یا مٹی ہوگی یا پانی ہوگی. مٹی ہوگی تو سخت ہوگی، پانی ہوگا تو نرم ہوگا. کلیئر ہو گیا نا؟ یعنی ذاتی ہوگا تو سخت ہوگا، اعصابی ہوگا تو نرم ہوگا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ چیز بھاری ہو وہ گدی ہو یا وہ ہوا کی نمائندہ ہو. ٹھیک ہوگا نہیں؟ تو ثقیل چیز ہونا، بھاری چیز ہونا، وزنی ہونا، وہ جتنی چیز بھاری ہوگی وہ چیز اعصابی ہوگی یا عضلاتی ہوگی، ودی نہیں ہو سکتی. ودی تحریک میں جتنی حرارت زیادہ ہوگی اس میں چمک بھی زیادہ ہوگی، لطافت بھی زیادہ ہوگی، وہ چیز اتنی لطیف ہوگی. اور جتنی حرارت کم ہوگی اتنی چیز غلیظ ہوگی، اتنی وہ ثقیل ہوگی. یہی کرورے کا حال ہے. کرورے میں جتنی چمک ہوگی، جتنا وہ لطیف ہوگا اتنا وہ گدی ہوگا. یہ تو ہر چیز میں ہی آ گیا نا، ایون آپ مریض میں بھی یہ اصول دیکھ لیں، یہ مریض میں بھی ہر چیز میں دیکھ لیں، یہ ایک جنرل قانون ہے. آگ صفرا حرارت گدی تھی. مرکبہ، اس کا ایک فائدہ اور، مرکبات کے اندر ہوا کے نفوذ پذیری حرارت ہی کی مرون بنت ہے. یعنی ہوا جو ہے نا یہ چیزوں کے اندر جو پینیٹریٹ کرتی ہے، جو نفوذ کرتی ہے، ایون جو ہمارے سیلز ہیں باڈی کے، اس کے اندر جو نسیم جاتی ہے، آکسیجن جاتی ہے، وہ بھی حرارت کی مرون منت ہے. اگر حرارت نہ ہو تو سیلز کو، ٹیشوز کو ہوا کی، نسیم کی، آکسیجن کی بھی اتنی فراہمی نہ ہو، اور آکسیجن نہیں جائے گی تو اس کے ساتھ غذا بھی نہیں جائے گی، غذائیت بھی نہیں جائے گی. سیلز کو خون کے ذریعے آکسیجن بھی جاتی ہے اور نیوٹریشنز بھی جاتے ہیں، غذائیت بھی ساری جاتی ہے. اس کے اندر جو موومنٹ ہے، جو اس کا تحرک ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے حرارت ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے. سمجھ آ گئی جی؟ چیزوں کے اندر ہوا کی نفوذ پذیری بھی حرارت ہی کی مرون منت ہے. جی آگے دیکھیں جی. آگ صفرا حرارت، غدی تحریک ثقیل عناصر مٹی اور پانی کی ثقالت اور برودت کو توڑ دیتی ہے. جی یہ ایک فطرت کا قانون.
غدی تحریک یہ سکالت مٹی اور پانی کی سکالت اور برودت کو توڑ دیتی ہے، اور حرارت جو ہے یہ عضلاتیت اور برودت دونوں کا علاج ہے، عضلاتی تحریک کا بھی اور سابی تحریک کا بھی۔ اور یاد رکھ لیں بہت ساری کنفیوژن پیدا ہوتی ہیں، مٹی پانی جو ہے نا، پانی اس کی کیفیت سرد تر ہے، اور سردی تری جو ہے نا وہ برودت پیدا کرتی ہے، یبوست پیدا کرتی ہے۔ مٹی اور پانی دونوں ہی برودت ہے، دونوں میں برودت ہے، دونوں ٹھنڈی ہیں، لیکن پانی جو ہے اس کی جو برودت ہے یہ یبوست پیدا کرتی ہے، خشکی پیدا کرتی ہے، اور جو مٹی کی یبوست ہے یہ جب بڑھ جائے گی وہ حرارت پیدا کرے گی۔ اس لیے اعصابی عضلاتی تحریک جب مکمل ہوتی ہے تو عضلاتی اعصابی میں بدل جاتی ہے، عضلاتی اعصابی جب تحریک مکمل ہوتی ہے تو وہ عضلاتی غدی میں بدل جاتی ہے، یہ اگلی تحریک میں چلی جاتی ہے۔ چلیں جی آگے دیکھیں، آگ صفرا حرارت کبھی غدی تحریک اعضاء میں ہلکا پن پیدا کرتی ہے، چیزوں کو لائٹ کرتی ہے، لائٹ ویٹڈ کرتی ہے، وزن کم کرتی ہے، محضل ہے، موٹاپا کم کرے گی، چیزوں کو ان کو لائٹ ویٹڈ کرے گی، وزنی چیزوں کو لائٹ کر دے گی حرارت، جس سے ان اعضاء کو حرکت میں مدد ملتی ہے۔ جی مسکولر ٹیشوز یا عضلات حرکت کرتی ہے نا، لیکن عضلات کی حرکت میں جو چیز معاونت کرتی ہے وہ حرارت ہے۔ پھر دیکھیں غدی تحریک ایک تو اعضاء میں ہلکا پن پیدا کرتی ہے، جب وہ لائٹ ویٹڈ ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کی موومنٹ زیادہ ہوگی۔ ایک چیز جو بھاری ہے اس کی موومنٹ کم ہوتی ہے، ایک چیز لائٹ ہے تو اس کی موومنٹ تیز ہوتی ہے۔ روشنی کم ہے نا، لائٹ ہے، لائٹ ویٹڈ ہے، اس کی رفتار کتنی ہے؟ زیادہ ہے۔ جو چیز جتنی لائٹ ہوگی اتنی اس کی رفتار زیادہ ہوگی۔ جی یہ ہو گیا جی، چلیں آج کے لیے ہم تھوڑا اور کر لیں، 10:30 ہو گئے ہیں، آج کے لیے اتنے رکھتے ہیں، کل سے انشاءاللہ یہ آپ ریوائز کر کے آئیں، آپ کو شیئر کر دیتے ہیں۔ یہ غدی کرورے کے آگے یہ میں نے یہ کلاس ورک ہے، یہ آپ نے گھر سے کر لینا ہے، یہ نام دیے ہوئے ہیں، کلر دیے ہوئے ہیں، ان کے آگے آپ نے نام لکھنے ہیں، اسفری کرورا، پیلا، غدی، کشری، یہ نیچے خالی لکھے ہوئے ہیں، اوپر نام لکھنے ہیں آپ نے۔ اس کے بعد پھر یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے آگے نام لکھنے ہیں۔ یہ آگے میں نے آپ کو دیا ہوا تھا، دوبارہ آج دے دیتے ہیں۔ جو پیلا رنگ ہے اس کی کریکٹرسٹک کیا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں، یہ بھی آپ نے سارا پڑھنا ہے۔ پیلے رنگ کی خوبیاں، اس سے آپ کو غدی تحریک ایک مریض کا جو پلاہٹ ہے اس کو دیکھتے ہی اس کے نفسیاتی جو اثرات ہیں، اس کی پرسنالٹی کا آپ کو آپ بتا دیں گے، اور جب بتائیں گے تو وہ پھر کہیں گے اے حکیم صاحب کے پاس جن ہے۔ جی یہ بھی آپ نے پیلا رنگ کی ساری پڑھ لینی ہے، اس کی کریکٹرسٹکس، اور یہ سارا پڑھ کے یہ غدی کرورا بھی۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ آخر میں آپ کے پاس ٹائم ہے 2-4 منٹ، اگر کوئی دوست کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ کر لے۔ آج کا لیکچر اتنا ہی۔ جو نا چیزیں آپ پڑھ کے آئے اچھی طرح اس کو دیکھ کے آئے ایک دفعہ، یہ بیسک ہے۔ طبیعت انسان کی یہ چاہتی ہے، ان انسان عجیل، انسان بنیادی طور اجرت پسند ہے۔ زندگیوں میں اگر ہم اپنی اجرت کو نکال دیں تو زندگی میں کبھی ہم ناکام نہ ہوں۔ ہماری طبیعتوں میں اجرت ہوتی ہے، دل کرتا ہے کہ ہم فوراً جو ہے کیس اسٹڈی پہ آئیں، پورے آئیں، ان کو ہم بتاتے جائیں،
لیکن بیسک جو ہے نا وہ اس کو کلیئر کرنا انتہائی ضروری ہے. بیسک چیزوں کو یاد کرنا ضروری ہے. پہلے پریکٹیکل تھیوری ہوگی تو پریکٹیکل ہوگا, پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم پریکٹیکل کریں گے, کیس اسٹڈی کریں گے. اور